اسپیشلی جناب ڈاکٹر خالد خان، ڈائریکٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی خیبر پختونخوا، اس کی ٹیم کو بہت دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید یہاں پر. آپ سب دوستوں کو، میڈیا سے آئے ہوئے ساتھیوں کو ہفت روز سن رائز ٹوڈے پشاور کے ذیلی ادارے سائنس جرنلزم سوسائٹی آف پاکستان کے زیر اہتمام منعقد 2 روزہ اس فیلوشپ ٹریننگ میں خوش آمدید کہتا ہوں. خوش آئند بات یہ ہے کہ یہ فیلوشپ پاکستان میں اپنی نوعیت کا سب سے پہلا فیلوشپ ہے جو سائنس میں جرنلسٹ کو ٹرین کیا جا رہا ہے کہ سائنس جرنلزم کو پروموٹ کرے. اس سے پہلے اس طرح کا کوئی بھی ایونٹ جو ہے یا سائنٹیفک جو سائنس ریسرچ پہ بیس جرنلسٹ کے لیے ہو وہ نہیں کیا گیا ہے، یہ پہلا ہے. تو یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے. ایس ٹی سائنس جرنلزم فیلوشپ 2021 دراصل ملک بھر میں اپنی نوعیت کا ایک پہلا تاریخی پروگرام ہے جو کہ ہمارے اخبار سن رائز ٹوڈے کے ذیلی ادارے سائنس جرنلزم سوسائٹی آف پاکستان کے زیر اہتمام شروع کیا گیا ہے. اور اس میں ہمیں تعاون حاصل ہے ڈائریکٹریٹ جنرل آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی خیبر پختونخوا کا، جس کے لیے ہم ڈائریکٹریٹ کے اور خاص طور پر ڈاکٹر خالد خان صاحب کے انتہائی مشکور ہیں. اس کے علاوہ جب سائنس جرنلزم فیلوشپ کی بات آتی ہے تو ذرا ہمیں ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی پر اگر بات کریں تو یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ملک میں جو ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں جو ہے نا کرائم رپورٹنگ اور پالیٹکس رپورٹنگ اور اس طرح اور 2-3 چیزیں ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. یعنی مین اسٹریم میڈیا ہمارا پوری طرح اسی طرف متوجہ ہے. لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارے جو ہے نا 50 سے 60% مسائل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے ہیں. اور اگر ہم سائنس پر توجہ دیں تو ہمارے یہ آدھے مسائل جو ہے نا خود بہت حل ہو جائیں گے. تو اس میں پھر جرنلزم کی بات آتی ہے کہ سائنس کو کس طرح عام آدمی تک پہنچایا جائے. تو اس میں پھر جرنلزم کی بات آتی ہے اور پھر جرنلسٹ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی تو ایسا ہو جو سائنس کی جو پیچیدہ زبان ہے اس کو عام آدمی تک آسان الفاظ میں پہنچائے. تو یہ پھر جرنلسٹ کا کام بن جاتا ہے کہ وہ آئے اور سائنسدانوں اور ماہرین سائنس اور عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے. تو اس میں صحافت اور صحافی کو پھر ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ صحافی اور صحافت پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور جہاں تک ملکی میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیاست اور کرائم رپورٹنگ کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا سنسنی خیزی کو اہمیت دی جاتی ہے کہ سنسنی پہلے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ بلکہ میرا مطالبہ ہے اپنے اس تمام آرگنائزیشن کی طرف سے کہ ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ 5% جو اسپیس ہے پورے مین اسٹریم میڈیا کا وہ جو ہے نا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف اس کو دے. اگر ہمارا صرف 5% ٹائم جو ہے نا یا اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف مختص ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے 50% مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے. What is science journalism? Because scientists don't know the language of the layman, of the ordinary peoples, because we use typical word. And I was discussing with the Asif Saab that you see internationally now, we got specialized journalists as well. Journalists are specialized in astrophysics, journalists specialize in medical sciences, journalists specialize in biotechnology, because lot of very terminologies are used. It's, for one journalist, it's very difficult to remember all the terminologies. They are going for specialization and going for MS and PhD as well. So this typically involves the interaction between the scientist and the public. They make the bridge between the scientist and the public. This is we generally very briefly call it the science journalism. The truth is that we know a very limited area of a subject.
and we are presenting it as we are having an holistic picture. And it is very important for science journalism that they must have a holistic picture of the developments, whether they are scientific, whether they are social. So when you are talking of holistically, then there are many negatives which can be turned into positives with the time, with diversity of knowledge, with diversity of techniques. سو صحافی حضرات پہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو جب بھی آپ کچھ لکھیں سائنس کے متعلق ایون لکھیں. بہت شکریہ آصف آپ کا، آپ کے ساتھیوں کا جنہوں نے 2 دن بیٹھ کے یہاں خواری کی ہے. ہوپ فلی دے آر آلسو چارج ناؤ. چونکہ فزکس کا ماہر بیٹھا ہوا ہے تو ہمارے یہاں الیکٹران کے پاس ادھر ادھر ہونے کی ساری خاصیتیں وہ جانتے ہیں. میں تو ویسے ہی کورا بندہ ہوں، لیکن چارج ہو کے چلے جائیں پلیز. اس کو لائٹ نہ لیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے. میرا نام شائستہ تسلیم ہے اور میرا تعلق پشاور سے ہے. میں فوٹو جرنلسٹ ہوں اور ہم نے جو 2 دن کی ورکشاپ اٹینڈ کی کافی انٹرسٹنگ تھی اور کافی ہمیں کو سیکھنے کو ملا. اور انشاءاللہ ہم آگے بھی اپنے جو بھی یہ مطلب اس فیلڈ میں ہم نے سیکھا ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے تک پہنچائیں گے. میرا نام امیر معاویہ ہے. میں آواز صبح کے ساتھ بطور رپورٹر کام کر رہا ہوں اور ایس ٹی سائنس جرنلزم فیلوشپ جو ہے اس حوالے سے جو 2 روزہ ورکشاپ آصف خان ترک صاحب نے ارینج کیا تھا، اس میں ہمیں بہت سی آگاہی ملی سائنس جرنلزم کے حوالے سے. اور اس میں ہمیں باقاعدہ طور پہ یہ بھی کہا گیا کہ اس حوالے سے جو ہے اور شہری جو ہیں ان کو بھی آگاہ کیا جائے اپنے فیلڈ کے ذریعے. تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملا ہے اور انشاءاللہ یہ جو ہے آگے ہم اپنے اخبارات کے ذریعے جو ہے لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ اس کے جو نتائج فوائد جو ہیں وہ شہریوں کو بھی پہنچ سکے. میرا نام عاقب حسین ہے اور میں ایز اے فری لانسر رائٹر کام کرتا ہوں. فیلوشپ سائنس جرنلزم یہ فرسٹ ٹرم تھی جو ہم نے اس کے بارے میں سنا اور یہ ٹرمینالوجی آئی تھنک میں نے فرسٹ ٹائم سنی. یہ ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے اور جیسا انیشیٹ سن رائز ٹوڈے نے اٹھایا ہے بہت اچھا لگا کیونکہ ایمرجنگ فیلڈ کی وجہ سے ہمارے پاس اسپیس بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس جو رائٹرز ہیں یا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس انفلوئنسرز ہیں وہ بہت زیادہ لمیٹیڈ ہیں. تو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اور جتنے بھی گریجویٹ ہو چکے ہیں فریش گریجویٹس ہیں وہ اس فیلڈ کی طرف آئیں تاکہ اس پہ بہت اچھا کام کر سکیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آلریڈی پاکستان میں ایک ایمرجنگ ٹرینڈ پہ چل رہا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو آگے سے آگے اسپریڈ کر سکیں. میرا نام نسرین جبین ہے اور میرا تعلق جنگ اخبار سے ہے. میں گزشتہ 20 سال سے صحافت میں ہوں. یہ جو ٹاپک اس دفعہ سلیکٹ کیا گیا اس ورکشاپ کے لیے، اس ٹریننگ کے لیے بہت زبردست ہے کیونکہ جو ہے نا جرنلسٹ عام طور پہ اس طرف توجہ نہیں کر رہے ہوتے اور جرنلسٹ چونکہ مائنڈ سیٹر ہیں، وہ اوپینین میکرز ہیں، تو ان کا اپنا مائنڈ ایک جگہ پہ ان کو فوکس ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کس طرح سوسائٹی کو لے کے جانا ہے، جو سوسائٹی کی بنیادی ضروریات ہیں ان کو کس طرح سے توجہ طلب بنانا ہے لوگوں کے لیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا. ہم نے اس پہ ٹریننگ لی اور ہمارا دلچسپی جو ہے وہ اس میں بڑھانے کی کوشش کی گئی کہ ہم اس طرف جو ہے میڈیا جو ہے اس میں اسپیس پیدا کریں اور ہم اس طرف توجہ دیں، ہم رپورٹنگ کریں، ہم جو سائنس سے ریلیٹڈ، سائنس سے جڑے ہوئے جتنے بھی ایشوز ہیں جو ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں ہم ان پہ بات کریں اور لوگوں کو ان سے آگاہ کریں اور ان مسائل کو بھی اجاگر کریں تاکہ وہ یہ ایشوز حل ہو سکیں.